بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص دل سے سلام۔ معزز ناظرین، غوث پاک اور سردار ڈاکو کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گدی میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لاگتے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صدق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثناء سفر میں ہمدان سے کچھ آگے ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے قافلے کو گھیر لیا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کا مذاق اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا ڈاکو آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات کو مذاق سمجھا اور آگے گزر گیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا تو پھر کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعہ 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوئی اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوئی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ تم نے ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کر بدوئی بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت
उस पर दिक्कत तारी हो गई। नदामत के आंसुओं ने उसके दिल की स्याही को धो डाला और उसने आह भर कर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हज़ारों रहमतें हों कि तुमने अपनी माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन अफसोस कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते हुए गुजार दी। अब बच्चे, तुमने मुझे हदायत की राह दिखा दी। अब मैं रहती ज़िंदगी तक कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर हज़रत के कदमों पर गिर पड़ा और राहज़नी के पेशे से तायब हो गया। उसके साथियों ने जब ये मंज़र देखा तो सब बेयक ज़बान पुकार उठे कि ए सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो राहज़नी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा कायद है। चनाचे उन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफ़िले को वापस कर दिया। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि सच है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चनाचे अगर माँ बचपन में ही बच्चे को अखलाकी तरबियत दे तो कोई भी आगे चलकर शेख अब्दुल कादर जलानी बन सकता है। लिहाजा इस वाक़ये से हम सबको, खुसूसन हमारी माँओं बहनों को ख़ास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।